الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آلہ وأصحابہ اجمعین۔ محترم بزرگوں اور نوجوان بھائیوں، اللہ کی ذات بہت بڑی ہے۔ اللہ ہر عیب سے پاک ہے۔ اللہ کی ذات و صفات میں اس کا کوئی شریک نہیں۔ اللہ بے مثال ہے۔ یہ پوری کائنات اسی کی ملکیت ہے، اور اللہ ہی سب سے بڑا حاکم ہے۔ دنیا میں بادشاہ بہت ہیں، لیکن سب کا بادشاہ ایک اللہ ہے۔ ہم سب کا مالک اللہ ہے۔ اسی نے ہم سب کو پیدا کیا۔ انسان کو جب بنایا تو انسان کا اصل اور سب سے پہلا گھر جنت تھا۔ انسان کو بنایا، اس کا اصل مقام جنت ہے۔ جنت سے انسان کو نکالا گیا اور پھر دنیا میں انسان کو بھیجا گیا۔ ہم سب آئے ہیں دنیا میں واپس اپنے اسی اصلی گھر میں جانے کے لیے۔ ہمارا اصلی گھر جنت ہے۔ انسان جنت سے آیا ہے، واپس اس کو جنت میں جانا ہے، لیکن کیسے؟ اللہ رب العزت نے دنیا میں بھیجا کہ جنت پاک گھر ہے، اور جنت میں ناپاک لوگ نہیں جا سکتے۔ گناہ گندگی ہے، اور اس گندگی کے ساتھ انسان جنت میں نہیں جا سکتا۔ اس کو پاک ہونا پڑے گا، یا تو دنیا میں توبہ کر لے، گندگی سے پاک و صاف ہو جائے گا، یا پھر دنیا میں توبہ نہ کرے اور گناہ خوب کرے، ایمان کے ساتھ دنیا سے چلا جائے، لیکن اللہ جنت میں ناپاکی کی حالت میں ہرگز نہیں ڈالے گا۔ پاکی وہاں بھی ہوگی۔ پھر وہاں کی پاکی یہ ہے کہ اللہ پاک جہنم میں داخل کرے گا، پھر تب جا کے ہم پاک ہوں گے اور پھر جنت کے مستحق بنیں گے۔ اللہ کی ذات پاک ہے، پاکی کو پسند کرتا ہے۔ اللہ پاک نے ہمیں پاک گھر میں بٹھایا۔ یقیناً یہ اس کا بہت بڑا فضل ہے، یہ اللہ کی محبت ہے، اس کا پیار ہے، یہ اللہ کی چاہت ہے۔ ورنہ انسان کا کیا مقام ہے، انسان کی کیا حیثیت ہے، کیا وقعت ہے؟ اللہ پاک فرماتا ہے هل اتى على الانسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا، کہ انسان پہ ایک وقت ایسا گزرا ہے کہ وہ ذکر کرنے کے قابل کوئی چیز نہ تھا۔ انسان کی حیثیت، انسان کی وقت اتنی ہے، ایک وقت، ایک دور اس پہ ایسا گزرا کہ ذکر کرنے کے قابل کوئی چیز نہ تھی۔ فَلْيَنْظُرِ الْإِنسَانُ مِمَّا خُلِقَ مِن مَّاءٍ دَافِقٍ، انسان کو غور کرنا چاہیے کہ اس کو پیدا کس چیز سے کیا گیا ہے۔ خُلِقَ مِن مَّاءٍ دَافِقٍ، اس کو پیدا کیا گیا ایک اچھلتے کودتے پانی سے۔ اللہ پاک فرماتا ہے الذی احسن کل شیء خلقہ وبدأ خلق الانسان من طین، کہ اللہ وہ ہے جس نے ہر چیز حسن صورت میں تخلیق فرمائی، اور پھر انسان کی پیدائش کی شروعات مٹی سے کی۔ ثم جعل نسلہ من سلالۃ من ماء مہین، پھر اس کی نسل کو پیدا کیا کس سے؟ ایک بہت ہی حقیر پانی سے۔ انسان کی کیا حیثیت ہے، کیا وقعت ہے؟ انسان اپنے آپ میں دیکھے، یقیناً گندگی سے بھرا ہوا، پورا جسم گندگی سے بھرا ہوا، خون نکل جائے وضو ٹوٹ جاتی ہے، ناپاکی باہر آ گئی۔ یہ اللہ نے غلاف چڑھا رکھا ہے جسم پہ، یہ ناپاکی کو ڈھانپنے کے لیے۔ یہ اللہ پاک نے ہمیں بنایا، لیکن خوبصورتی جو ہمیں دی ہے، ثم سواہ ونفخ فیہ من روحی وجعل لکم السمع والابصار والافئدہ، انسان کو پیدا کیا، پیدا کرنے کے بعد اس کو درست فرمایا، ٹھیک جیسے ہونا چاہیے ویسے بنایا۔ وجعل لکم السمع والابصار، آنکھ، کان، ناک اور دل، یہ ساری کی ساری چیزیں بنائی۔ قلیلا ما تشکرون، بہت کم لوگ ایسے ہیں جو اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں۔
یہ اللہ نے ہمیں نعمتیں دی ہیں، لیکن انسان کی کیا حیثیت ہے، کیا وقت ہے، غلاظت سے بھرا ہوا۔ پسینہ نکلے تو اس میں بدبو، ناک سے نکلے تو گندگی، حلق سے نکلے تو گندگی، اگلے پچھلے راستوں سے نکلے تو گندگی، انسان سراپا ناپاکی ہے۔ لیکن اللہ پاک نے پھر بھی اس کو ایک مقام دیا، وہ بہت اونچا مقام ہے، وہ اس کا اصل مقام ہے، اور وہ جنت ہے، اور وہ ناپاکی کی حالت میں حاصل نہیں کیا جا سکتا۔ یقیناً وہاں پاک لوگ جائیں گے، اللہ پاک ہے، پاکی کو پسند کرتا ہے۔ ہم اگر چاہتے ہیں کہ اللہ ہم سے محبت رکھے تو یقیناً ہمیں پاک بننا پڑے گا۔ ہم اگر واپس اپنے اسی گھر میں جانا چاہتے ہیں تو یقیناً پاک ہونا پڑے گا۔ اور پھر اللہ کا فضل دیکھو، ہماری حیثیت وقت دیکھو، اور اللہ کا فضل دیکھو۔ اللہ پاک نے کتنے بڑے گھر میں، اتنے پاک گھر میں ہمیں بٹھایا، جس میں کوئی جنابت کی حالت میں ایسا شخص جس پہ غسل فرض ہو وہ نہیں آ سکتا، دنیاوی باتیں ممنوع ہیں، عام ایسے کام جو باہر کیے جا سکتے ہیں مسجد میں نہیں کیے جا سکتے۔ اللہ پاک نے اتنے پاک گھر میں ہمیں بٹھایا۔ یقیناً یہ اللہ کا پیار ہے، یہ اللہ کی چاہت ہے، یہ اللہ کی محبت ہے۔ اللہ ہمیں پیار کرتا ہے، اللہ ہمیں بہت زیادہ پسند کرتا ہے۔ اللہ تو گناہ گار کو بھی بے حد محبت کرتا ہے، اور ہم تو اللہ کے نیکیاں کرنے والے بندے ہیں، لیکن ہم میں بھی کچھ کمیاں ہیں، ہم میں بھی کچھ کھوٹ ہیں۔ ایسا نہیں ہے کہ ہم بے عیب ہیں، ہم بے قصور ہیں، ایسا بھی نہیں ہے۔ یقیناً ہم گناہوں میں لت پت لتھڑے ہوئے ہیں، لیکن ہمیں پاک ہونے کی ضرورت ہے۔ اگر ہم چاہتے ہیں کہ اپنے اسی اصلی گھر میں ہم واپس چلے جائیں، پاکی کی ضرورت ہے۔ اور پاکی کے دو راستے ہیں، یا تو انسان اپنے آپ کو خود اس دنیا میں پاک و صاف کر لے۔ اس دنیا میں پاکی اور صفائی کا راستہ یہ ہے کہ انسان نے اب سے پہلے جتنے بھی گناہ کیے سب سے توبہ کر لے، آئندہ کے لیے عزم کر لے، مضبوط ارادہ کر لے کہ جو بھی کچھ کیا آئندہ نہیں ہوگا۔ اللہ کے سامنے تھوڑا سا رو لے، تھوڑے سے آنسو بہا لے، اللہ کے سامنے گڑ گڑا لے، یقیناً بڑے سے بڑے گناہ معاف ہو سکتے ہیں۔ آج ہم میں سے ہر ایک شخص گناہ گار ہے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، تمام کے تمام انسان خطا کار ہیں، آدم کی اولاد پوری کی پوری خطا کار ہے، گنہ گار ہے، لیکن بہترین گنہ گار وہ ہے جو توبہ کرنے والا ہو۔ وخیر الخطائین التوابون، بہترین گنہ گار وہ ہے جو توبہ کرنے والا۔ یہ ہماری صفائی کا وہ راستہ ہے جس میں کوئی دشواری اور مشکل نہیں ہے کہ ہم کیا کریں، دنیا میں پاک و صاف ہو جائیں، ورنہ آخرت میں جو پاکی صفائی ہوگی، جو دوسرا راستہ ہے وہ بے حد مشکل ہے۔ وہاں اللہ پاک تو کرے گا، لیکن آگ سے پاک کرے گا۔ جیسے لوہے میں زنگ لگ جائے، اس کا زنگ دور کرنا ہو تو آگ کی بھٹی میں اس کو دیا جاتا ہے، اس کا زنگ، اس کا میل کچیل دور کرنے کے لیے آگ کی بھٹی میں دیا جاتا ہے۔ ایسے ہی قیامت کے دن آخرت میں اگر بندے کی صفائی کی پاکی کی ضرورت پڑ گئی تو پھر جہنم میں جانا پڑے گا۔ اور یہ جو پاکی کا راستہ ہے یہ بہت مشکل ہے۔ ہم دنیا میں یہاں کی آگ کو دیکھیں، یہ کچھ بھی نہیں ہے آخرت کی آگ کے مقابلے میں، لیکن اس میں ہم اپنے ہاتھ پیر نہیں ڈال سکتے، وہاں پورا کا پورا جسم جائے گا۔ یہ پاکی کا راستہ بے حد مشکل ہے، اس لیے سمجھدار انسان وہ ہے کہ جو پاکی کا وہ راستہ اپنائے جو آسان ہے۔ گناہ تو سب کرتے ہیں، لیکن پاکی رکھنے والے بنے، اپنے گناہوں کو دھو ڈالنے والے بنے، اپنے گناہوں کو مٹانے والے بنے۔ اور اللہ کو ایسا گناہ گار بہت زیادہ پسند ہے۔
ایک حدیث میں اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا التائب حبیب اللہ، توبہ کرنے والا اللہ کا محبوب ہے۔ ایک ہوتا ہے حبیب، ایک ہوتا ہے محبوب۔ محبوب وہ ہوتا ہے جس سے محبت کی جاتی ہے، ایک ہوتا ہے محبت کرنے والا۔ ایک تو یہ کہ ہم اللہ سے محبت کریں، ایک یہ ہے کہ اللہ ہم سے محبت کرے۔ ہم اللہ کے محبوب بنیں گے کب؟ جب توبہ کریں گے، اللہ ہم سے محبت کرے گا۔